علیکم، میں امداد سمرو۔ ماحول تو بننا چاہیے تھا انتخابات کا، گہما گہمی، گرما گرمی، جوشیلی تقریریں، مقابلے، جلسوں کے، لیکن اس کے برعکس کچھ اور ہو رہا ہے، الٹ چل رہا ہے۔ یعنی انتخابات کا ماحول نہیں بن رہا، انتخابات نہ کروائے جانے کا ماحول بنوایا جا رہا ہے، انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ایک گورنر نے کہہ دیا ہے کہ جناب صورتحال وہ نہیں ہے جس میں انتخابات ہو سکے، اور گورنر بھی خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے ہیں کہ انتخابات پتھر پر لکیر، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، لیکن بہت سی دلوں میں یہ خواہش موجود ہے کہ انتخابات نہ کروائے جائیں 8 فروری کو، بلکہ پہلے معیشت ٹھیک کی جائے، اس کے بعد انتخابات۔ یعنی گھوڑے کے آگے ٹانگا، الٹی گنگا چلائی جائے، کیونکہ انتخابات کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام کے بغیر اپنا معیشت کا مستحکم ہونا ناممکن ہے۔ جو مرضی کر لے، دنیا جہان کے خزانے لے کر آ جائیں، اگر غیر یقینی کی صورتحال ہوگی، اگر فیصلہ کرنے والی جو ہے منتخب قیادت نہیں ہوگی، منتخب پارلیمنٹ نہیں ہوگی، تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا اب انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح انتخابات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایک آدھ پولیٹیکل پارٹی زور لگا کر انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں، باقی ایویں گونگلوں تو مٹی جھاڑنے واسطے، جو کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں، بر وقت کروائے جائیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ نون کے اندر لڑائی جو ہے ایک بڑی تیز ہوئی ہے، اور معاملہ نوٹسز تک چلا گیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، یعنی ایک لیڈر پارٹی چھوڑ سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے، دانیال عزیز کا اور احسن اقبال کی لڑائی کا معاملہ ہے۔ اور آج سندھی ثقافتی دن ہے، کلچرل ڈے ہے، وہ کیوں منایا جا رہا تھا؟ ٹوپی سے طوفان کیوں بنا تھا؟ اصل چیز یہ تھی، اور وہ طوفان بھی پازیٹیو طوفان تھا، کوئی سونامی عمران خان صاحب والا نہیں تھا، کہ ایک نفرت کا جواب لوگوں نے کس طرح ایک جو ہے وہ محبتوں بھرا دن منا کر دیا، اور وہ دن جو ہے صرف سندھ میں نہیں بلکہ اب پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتیں مناتی ہیں اور اپنے اپنے کلچر سے محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ آغاز ہوا تھا سندھی کلچر ڈے سے، اس کے بعد پنجابی کلچر ڈے، بلوچ کلچر ڈے، پشتو کلچر ڈے منائے جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت رنگا رنگ یہ ڈیز ہوتے ہیں، لیکن کس کی نفرت کے جواب میں یہ دن جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا، اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن پہلے سیاسی معاملہ دار انتخابات کا، اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی جو ہے فہرستیں وہ جاری کر دیں، ووٹر فہرستیں جاری ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن اب الیکشن شیڈول بنانے جا رہا ہے، اور 54 دن پہلے الیکشن شیڈول اناؤنس کیا جائے گا۔ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم 5 دسمبر کو الیکشن کا شیڈول جاری کر دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں 54 دن پہلے تو 12 یا 14 دسمبر بنتا ہے، لیکن جس دن بھی تاریخ جاری ہوگی، لیکن وہ اپنا شیڈول جاری ہوگا، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ کاغذات نامزدگی وصول کرنے سے الیکشن شیڈول کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر پولیٹیکل پارٹی اسی طرح گہما گہمی اور جلسوں میں جائیں گی۔ ایک چیز یہ تھی کہ کیونکہ حلقہ بندیوں کا پتہ نہیں ہے کہ جی کون سا حلقہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتا ہے، تو لہٰذا کینڈیڈیٹس جو تھے وہ تذبذب کا شکار تھے، پولیٹیکل پارٹیز تذبذب کا شکار تھی کہ کہاں کس کو ٹکٹ دیں۔ تو حلقہ بندیاں ہوگی تو ٹکٹ یا کینڈیڈیٹس کا فائنل فیصلہ ہو جائے گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا۔ مسلم لیگ نون نے تو بہت تیزی کے ساتھ انٹرویوز اپنا کنڈکٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اور بہت حد تک تو واضح ہے کہ کہاں کہاں ان کے امیدوار کون سے ہوں گے، لیکن جو عوامی سطح پر ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ شیڈول سے پہلے شروع ہو جاتی ہوتی ہے، وہ نہیں شروع ہوئی۔ وہ صرف اور صرف الیکشن کو لے کر صرف اور صرف ایک پارٹی کر رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا وہ کے پی کے علاوہ کہیں زور نہیں چل رہا، یا زور چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں کچھ اپنا ورکرز کنونشن، کچھ ریلیز دیر میں، اپر دیر میں، مردان میں، اس طرح کل ایک اور علاقے میں تھی، تو وہ کر رہے ہیں، ثوابی میں، تو وہ تو کر رہے ہیں، اور پھر مقدمات بھی ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ لیکن اور کوئی پولیٹیکل پارٹیز جس طرح مسلم لیگ نون، انہوں نے ابھی تک جلسوں کے شیڈول اناؤنس نہیں کیا، ایون نواز شریف صاحب کے دوروں کا اعلان بھی نہیں ہوا، مریم نواز بھی باہر نہیں نکل رہی، شہباز شریف صاحب بھی نہیں نکل رہے۔ تو ماحول وہ جو میں نے گزارش کی ہے نا کہ وقت آگے جاتے ہو، الیکشن سر پہ آ گئے نا،
جب الیکشن سر پہ آتے ہیں تو گہما گہمی بڑھ جاتی ہے، ایک ماحول سا بنتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹی وی چینلوں کے اوپر بھرمار لگی ہوتی ہے، اپنا ٹاکرا چل رہا ہوتا ہے، جلسوں میں ایک دوسرے کو للکارا جاتا ہے، ایک دوسرے کی تقریروں کا جواب دیا جاتا ہے، منشور لے کر لہرایا جاتا ہے کہ جناب ہم نے ماضی میں یہ کیا تھا، اب ہم یہ کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ شاید ساری پولیٹیکل پارٹیز یا وہ پولیٹیکل پارٹیز جو عوام میں نہیں جا رہی، ان کے کہیں نہ کہیں وہ اس خیال کی حامی ہے کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، یا ان کو کہیں نہ کہیں کہہ دیا گیا ہے کہ جناب انتخابات نہیں ہوں گے، پیسے خرچ کر کے جلسے کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایویں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں بھائی، کیوں خرچ کریں؟ الیکشن تو ہونے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے انتخابات جب تاریخ دی گئی تھی 30 اپریل کی، الیکشن شیڈیول ہر ایک چیز اپنا جاری ہو چکا ہوا تھا، کینڈیڈیٹ، اور یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے خزانے بھر لیے تھے، ایک ایک کینڈیڈیٹ سے 5-5 کروڑ روپے کی خبریں تھی کہ لی، اور پھر ان میں سے کوئی 50 کروڑ کہتا ہے، کوئی 1 ارب کہتا ہے، کوئی 1.5 ارب کہتا ہے۔ وہ زمان پارک سے چوری بھی ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ کالے دھن کی چوری ہو جائے تو اس کی رپٹ کون کرواتا ہے؟ کوئی نہیں کرواتا۔ تو اس طرح پھر وہ بعد میں الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے، تو اچھا خاصا خرچہ ہو گیا تھا، بلکہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات 3-4 بار ملتوی کر دیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تو وہ تھک گئے تھے کینڈیڈیٹ کہ ہم 2 مہینے ٹکا کر خرچہ کر کے الیکشن کیمپین چلاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آ کے کسی بہانے سے الیکشن ملتوی کر دیتا ہے۔ تو وہ آخر میں آ کر تھک گئے تھے سارے، انہوں نے کہا یار بس کر جائیں اب، خدا کا واسطہ۔ تو فائنلی بہرحال ہو گیا تھا، کچھ الیکشن کمیشن، کچھ صوبائی حکومت، دونوں کی مطلب ایک ملی بھگت جس کو کہے، اس کے ساتھ وہ سارا کچھ ہوا تھا۔ تو شاید اسی وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ انتخابات تو نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں کوئی ادھر ادھر کی بات کرے، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ایڈوانس میں معافی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو شکوک و شبہات اس کے اوپر نہ اٹھائے جائیں، مگر کوئی راہ چلتا بندہ بات کر لے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو کسی آفس پر نہیں بیٹھا، جو کسی عہدے پر نہیں بیٹھا، تو پھر بندہ بات نہ کرے۔ اگر گورنر ایک صوبے کا یہ بات کرے، اور اگر الیکشن کمیشن میں درخواستیں آ جائیں کہ انتخابات ملتوی کروائے جائیں، امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بات کرنا تو بنتا ہے، پھر سوال اٹھانا تو بنتا ہے کہ بھئی الیکشن کیوں نہ ہو۔ ہم تو اس حق میں ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ میں تو جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی گئی تھیں، اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جی ایک ہی دن میں انتخابات ہونے چاہیے، 2 صوبوں کے انتخابات الگ الگ ہوں گے تو کڑمس مچ جائے گا۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ قومیں تجربات سے گزرا کرتی ہیں، ہمارے پاس، ہمیں اگر پہلی بار اس تجربے سے گزرنا پڑ رہا ہے تو ہمیں گزرنا چاہیے، ہمیں آئین کی جو کہتا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو اب جناب یہ گورنر خیبر پختونخوا مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی بھی ہیں، غلام علی خان صاحب۔ غلام علی خان تو میں نے لگا دیا، وہ غلام علی خان صاحب تو گویے تھے، حاجی غلام علی صاحب۔ اور انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے شروع میں جن خدشات کا اظہار کیا تھا کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہے، اور موسم ٹھیک نہیں ہے، تو اگر انتخابات کروائے جائیں گے خاص طور پر امن و امان کی وجہ سے اور معیشت کی وجہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے، اس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا، افراتفری ہوگی، انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو صاحب ہے خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبے میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، اور کئی علاقوں میں سیاسی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں، ٹانک، ڈی آئی خان، لکی مروت، بنو اور بلوچستان کی طرف بھی چلے گئے، میں سیکورٹی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ووٹر ایسا نہ ہو کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ووٹر ووٹ ڈالنے جائے اور اپنی جان ہی کھو دے، یعنی انتخابات نہ ہو۔ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوں، اس لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ صوبائی حکومت اگر محسوس کرے تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے۔ کیا معاملہ رکھے؟ کہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، جو گورنر صاحب نے اپنی زبان سے بات نہیں کی، وہ ان کا جملہ جو ہے وہ اس کی چگلی کھا رہا ہے، بڑا کھل کے انہوں نے بات کی ہے، لیکن ذرا الفاظ وہ استعمال نہیں کیے کہ جی صوبائی حکومت الیکشن کمیشن کے سامنے بات رکھے۔ کیا بات رکھے؟ کہ جی انتخابات کا ماحول نہیں ہے، انتخابات ہم نہیں کروا سکتے، لہٰذا انتخابات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہ جی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دینا مشکل ہے، خاص طور پہ ٹانک، وزیرستان،
بنو، لکی مروت، یہاں پر سرگرمیاں نہیں ہو سکتی. یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں. تو انہوں نے پھر اعداد و شمار دیے ہیں کہ صوبے میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ پھر ایک غلط بیانی انہوں نے کی ہے. میں غلط بیانی کا لفظ استعمال کروں گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہے، کسی کو لیول پلینگ فیلڈ سے وہ اپنا نہیں ڈینائی کیا گیا، پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے. کل جو ثوابی میں انہوں نے ورکرز کنونشن کیا، 104 لوگوں کے اوپر مقدمہ ہو گیا. بھئی الیکشن ہونے جا رہا ہے، الیکشن شیڈول جاری ہونے جا رہا ہے، الیکشن ایکٹیویٹی کے اوپر مقدمات کیسے آپ درج کر سکتے ہیں؟ لیکن ہو رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ ماحول بننا چاہیے تھا انتخابات کا، لیکن یہ صاحب اور دوسرے صاحب اور ان کی باتیں، کوئی کہتا ہے معیشت پہلے ٹھیک کریں، کچھ نگرانوں کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے مفت کی مطلب بغیر کسی سیاسی جد و جہد کے اگر بندہ آفس مطلب کوئی بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر بیٹھ جائے، وزارتوں پر، تو وہ کب چاہے گا کہ وہ چھوڑے. تو وہاں سے بھی یہی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی انتخابات نہیں ہونے چاہیے، معیشت ابھی ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. پھر جو اصل سرکار ہے پاکستان میں، وہ سرکار بھی نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں. انتخابات ایک آدھ پولیٹیکل پارٹی اور اپنا چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی چاہتا ہو. کچھ پولیٹیکل پارٹیز دبی ہوئی ہیں اپنے کارکردگی یا عوام میں جانے سے ان کو ڈر ہے، کچھ کا کوئی ایشو ہے اور کچھ کو دبایا جا رہا ہے. تو بہرحال تو یہ ایشو ہے. الیکشن کا ماحول بننے کے بجائے الیکشن کا ماحول جو بنتا نظر آ رہا ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہاں سے؟ بڑے بڑے عہدیداروں کی طرف سے. ایک تو یہ معاملہ. اچھا اب دوسرا سندھی کلچر ڈے مختصراً میں بتاؤں گا. ہوا یوں تھا کہ آصف زرداری صدر تھے اور وہ اکثر چائنا کے دورے پر، ایران کے دورے پر اور ترکی کے دورے پر اور کبھی کدھر ہوتے تھے. تو وہ ہمارا جو لباس ہے شلوار قمیض، اس کے اوپر سندھی ٹوپی پہن کر جاتے تھے. کسی باہر کے دورے پر تھے وہ، شاہد مسعود اور ان کے ساتھ صالح ظافر یہ بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پر. یہ 2010-11 کی بات ہے. ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے تھے جیو پر. تو سوال ہوا کہ جی یہ کیا لباس پہن کر جاتے ہیں؟ تو اس پہ صالح ظافر نے کہا کہ جاہلوں والا لباس پہن کر جاتے ہیں. اس پر ہمارے استاد ہیں علی قاضی صاحب، ان سے جرنلزم سیکھا ہے ہم نے، کے ٹی این کے وہ اور کاوش کے رواں تھے. انہوں نے اس وقت ایکتا یعنی یکجہتی کا دن کلچر کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، سندھی ٹوپی کے ساتھ، اجرک کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا تھا. وہ کوئی دسمبر میں کوئی منایا گیا تھا. تو اس کے بعد وہ ایک قومی دن بن گیا. پھر دسمبر کے ہر پہلے اتوار کو یہ منایا جاتا ہے، آج منایا جا رہا ہے. یعنی نفرت کا جواب لوگوں نے بجائے نفرت کرنے والوں پر حملہ آور ہو کر ان کی ایسی تیسی پھیرنے کے بجائے لوگوں نے کہا اچھا جی آپ کو ہمارے کلچر سے تکلیف ہے نا، تو ہم اپنے کلچر کو پروان چڑھائیں گے. تو سندھی اجرک کی جو صنعت تھی، ٹوپی کی جو صنعت تھی، وہ بیٹھ گئی تھی، وہ اٹھ کھڑی ہو گئی. اور یہ عید سے بھی بڑا تہوار ہوتا ہے سندھ میں، منایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بلوچستان بلوچوں نے اپنا منانا شروع کر دیا. پھر پنجابیوں نے منانا شروع کر دیا. پنجابی ڈے شروع ہوتا ہے، کلچر ڈے. پشتون کلچر ڈے ہوتا ہے، گلگت والے مناتے ہیں، کشمیری کلچر ڈے ہوتا ہے. یعنی ایک خوبصورت جو ہمارا کلچر ہے پاکستان کا، وہ اس سے ابھرا. نفرت کے جواب لوگوں نے کس طرح دیا؟ اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ محبت کر کے. تو اسی طرح ہوتا ہے. نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جاتا. آپ کو کوئی اچھے کام کرنے سے روکے، آپ اچھا کام کریں. آپ کو اپنی زبان بولنے سے کوئی روکے، آپ اپنی زبان بولیں. ہاں دوسری زبانیں بھی سیکھیں. آپ ہر زبان پر دسترس حاصل کریں. جو انٹرنیشنل زبانیں ہیں جس میں دنیا کا کاروبار چلتا ہے، وہ زبان تو بالکل ضرور سیکھیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ جی آپ اگر سندھی بولتے ہو تو آپ جاہل ہو، اگر آپ پنجابی بولتے ہو تو جاہل ہو، بچوں کو وہ زبان مت سکھاؤ. تو ان کو جواب دینے کے لیے آپ اپنے بچوں کو وہ زبانیں سکھائیں، اپنی زبانیں بولیں ان کے ساتھ اس زبان میں. ان کو اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں. ہمارا انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے ہمارا، وہ دنیا کی قدیم سویلائزیشن میں سے ایک ہے. ہمیں شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی آخری بات مختصراً وہ یہ کہ سرکار نوٹسز کر دیے گئے دانیال عزیز صاحب کو. دانیال عزیز صاحب نے تنقید کی تھی احسن اقبال صاحب پر. انہوں نے کہا تھا کہ جی احسن اقبال جو ہیں وہ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. ویسے یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں کے درمیان ناروال میں ٹکٹوں کا ایشو ہے. دانیال عزیز جن کو ٹکٹیں دلوانا چاہتا ہے، احسن اقبال ان کی مخالفت کرتے ہیں. اور احسن اقبال جن کو ٹکٹیں دلوانا چاہتے ہیں، وہ دانیال عزیز نہیں چاہتے ان کو ٹکٹیں ملے. لابنگ ہر ضلع میں دھڑے ہوتے ہیں پارٹیوں کے اندر بھی. تو یہ جو ناروال کی حد تک تو لڑائی نا اچھی خاصی
تیز ہوئی. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو لوٹوں کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں تو ہم تو لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دلوانے دیں گے. اب مسلم لیگ نون ویسے تو خود لوٹے ڈھونڈتی پھر رہی ہے, جو چھوڑ کر گئے, جتنے چھوڑ کر گئے تھے سب کو ٹکٹیں ملی تھی. بہرحال تو اب یہ لڑائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ دانیال عزیز صاحب کو کل نوٹسز بھیجے گئے تھے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ جواب دیں. اب دیکھتے ہیں دانیال عزیز جواب کیا دیتے ہیں. ٹی وی پر بیٹھ کر دانیال عزیز نے ایک جملہ ضرور کہا ہے کہ ابھی میں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا. گویا ان کے پاس یہ ضرور ایک ان کے ذہن میں ایک آپشن ہوگا کہ وہ پارٹی کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.